फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 इसके बारे में, और इसमें स्पेशली आपको उसके वो रूल्स बताएंगे जो कॉर्पोरेट सेक्शन में या कॉर्पोरेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हैं, उन पे कौन सी रूल अप्लाई होते हैं। इसमें एक पब्लिक सेक्टर का है, जैसे उसके अलग कुछ रूल्स हैं उसमें डिफ़ाइन है, और कुछ चैप्टर्स में कॉर्पोरेट सेक्टर्स के रूल्स डिफ़ाइन हैं। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं वो हम आपको बताएंगे, जिसमें आइलैंड गैस है या कोई टेक्सटाइल मिल है या कोई और इस तरह का सेक्टर है जो अपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखते हैं। सबसे पहले बताएं कि जो ये एक्ट 1910 है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं। ये ब्रिटिश रूल है जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से ये बनाई गई थी, और इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं और उसमें 58 सेक्शंस हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन से पहले का एक्ट है। फिर इसको अडॉप्ट किया है पाकिस्तान और इंडिया ने 1947 में, और फिर टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स भी करते रहे, रिवाइज़ भी करते रहे। इसको इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इंडिया में शायद इसकी फ्रीक्वेंसी सेट है रिवीजन की आफ्टर 3 इयर्स। पाकिस्तान में कोई ऐसी सेट इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है रिवीजन की, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम इसको रिवाइज़ करते रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर देखें तो ये 1971 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पंजाब अमेंडमेंट इसमें की गई थी, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1983 में अमेंडमेंट कुछ की गई थी। फिर उसके बाद 98 में अमेंडमेंट्स हुए, इसमें कुछ 2006 में हुए अमेंडमेंट्स। इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जिनकी पावर अपनी जनरेशन सिस्टम है, उसमें जो इसमें रूल्स और चैप्टर्स जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है चैप्टर 5 रूल 46। ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इसमें ये रूल कहता है कि जहाँ पे आपकी जनरेशन सिस्टम है या सबस्टेशंस हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो वहाँ इंग्लिश और आपके लोकल लैंग्वेज यानी उर्दू या कोई और अगर लोकल लैंग्वेज कहीं का है तो उस लैंग्वेज में वो पोस्टर्स पेस्ट होने चाहिए, जिसमें अगर किसी शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है तो उसको किस तरह फर्स्ट एड दिया जाता है, किस तरह रिकवर किया जाता है। तो वो पोस्टर्स उन जगहों पे फिक्स होने चाहिए जहाँ पे आपकी पावर की जनरेशन हो रही है या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद इसी चैप्टर का 5 का रूल 47 है, उसमें कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यानी अगर किसी शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसको आर्टिफिशली किस तरह हम फर्स्ट एड दे के उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का अमल है उसको बहाल कर सकते हैं। ये भी उस जगह पे लगी होनी चाहिए जहाँ पे आपका पावर जनरेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यानी जो सांस रुकने के बाद CPR उसको कहते हैं, CPR जो है ना वो लगी होनी चाहिए कि किस तरह सांस बहाल किया जाता है अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। उसके बाद चैप्टर 6 है रूल 49। इसकी इम्प्लीमेंट होती है कॉर्पोरेट सेक्शन में, जो कहता है कंस्ट्रक्शन, इंसुलेशन एंड अर्थिंग ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें कह रहे हैं जो आपके लाइव कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होनी चाहिए, एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए, ताकि कोई अगर टच करे तो उसको शॉक ना लगे। यानी आपके जो लाइव कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के, वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड होनी चाहिए। उनकी इंसुलेशन सिस्टम और जो साथ में उसकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग वो प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी पार्ट आपका लाइव पार्ट है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, जिससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा हो। और दूसरा, आपके तमाम कंपोनेंट्स अर्थ होने चाहिए, और अर्थिंग सिस्टम से जो लाइव कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए।
اس کے بعد چیپٹر 6 میں رول 51 ہے. یہ کہتے ہیں جی آئیڈینٹیفیکیشن آف ارتھ اینڈ ارتھ نیوٹرل کنڈکٹرز اینڈ پوزیشن آف سوئچز اینڈ کٹ آؤٹ دیئر ان. یعنی وہ پراپرلی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مارکنگ ہونی چاہیے جو آپ کا ارتھ کنڈکٹر ہے یا نیوٹرل کنڈکٹر ہے، ان کی کیبلیں پراپرلی مارک ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو لائیو کمپوننٹس بھی لائیو جو کیبلز ہیں وہ بھی مارکنگ ان پہ ہونی چاہیے کہ یہ لائیو ہے، ریڈ یلو بلو ہیں، یا یہ جیسے ارتھ کی گرین ہے تو وہ گرین کیبل ہونی چاہیے، اور نیوٹرل کے لیے بلیک ہے تو وہ بلیک ہونی چاہیے. ان کے لیے یہ آپ کا رول 51 ہے چیپٹر 6 میں. اس کے بعد چیپٹر 6 میں رول 51 میں ہے کہ آپ کی جو پرماننٹ نیوٹرل ہے وہ بھی ارتھ کے ساتھ اس ارتھ کنڈکٹرز اور جو آپ کی پرماننٹ نیوٹرل ہے ان کی مارکنگ پراپر ہو اور وہ سیپریٹ ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے کٹ آؤٹ سوئچز ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ کمپلیٹلی آپ کا سسٹم جب گراؤنڈ ہو تو اس کے ساتھ کوئی لائیو یا کوئی اس طرح کا کنڈکٹر جس میں سپلائی ہو وہ کنیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ پراپرلی کٹ آؤٹ سسٹم انسٹال ہونی چاہیے اس میں. اس کے علاوہ چیپٹر 6 میں رول 55 ہے جنکشن باکسز کے حوالے سے کہ آپ کے جتنے جنکشن باکسز ہیں آپ کے آرگنائزیشن میں جہاں پاور سسٹم ہے آپ کی جنریشن ڈسٹریبیوشن سسٹم، تو وہ جنکشن باکسز پراپرلی کورڈ ہوں اور ان کے ساتھ کور میں جو کور جو ہے نا وہ اسپیشل اپلائنسز کے ساتھ اوپن ہو رہے ہوں، پراپرلی سیل ہوں، بغیر کور کے کوئی جنکشن باکس نہ ہو. اور جو ڈورز ہیں وہ بھی پراپرلی کلوزڈ ہوں اور ان کے ساتھ جو ان کی کی ہے وہ بھی اسپیشل ہونی چاہیے کہ کوئی ان آتھورائزڈ پرسن ان جنکشن باکسز یا ڈورز کو اوپن نہ کر سکے. اس کے علاوہ چیپٹر 6 کا رول نمبر 57 ہے. وہ کہتے ہیں جی کنیکشنز ود ارتھ آف فریمز آف جنریٹرز یا ٹرانسفارمرز وغیرہ جو آپ کے پاور ایکوپمنٹس ہیں وہ پراپرلی ارتھ ہونے چاہیے فریم کے ساتھ ود 2 سیپریٹ ارتھنگ سسٹم. آپ کی جتنے پاور ایکوپمنٹس ہیں جنریٹر ٹرانسفارمرز موٹرز وہ 2 جگہ سے ارتھ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ الگ ارتھنگ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہونی چاہیے. یعنی اگر ایک ڈسکنیکٹ بھی ہو تو دوسری جگہ ریڈنڈنٹ سسٹم ہو اس میں ارتھنگ کی تاکہ ارتھنگ پراپرلی انشور ہو. اس میں پھر رول 60 ہے چیپٹر 7 کا، اس کا اے اینڈ ای سیکشن ہے. وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹرز میں جو پاور جنریشن کرتے ہیں اپنی. اس میں جنرل پریکاشنز اپلیکیبل ٹو سپلائی ایٹ میڈیم اور ہائی پریشر، یعنی میڈیم اور ہائی وولٹیج کے حوالے سے ہے کہ اس میں پریکاشنز ہونی چاہیے. اس میں کوشنز جیسے ورڈ ہے وہ لگا ہونا چاہیے. وولٹیج اس میں اوپر ٹیگ لگنی چاہیے کہ ہائی وولٹیج ہیں یا 400 وولٹ ہیں یا 220 وولٹ ہیں یا 11 kV ہیں 6.6 جو بھی ہیں. تو اس میں پراپر اس میں مارکنگ ہونی چاہیے ان کے کورز پہ تاکہ کوئی شخص اگر وہاں اس کو اوپن کرنا چاہے تو اس کو پتہ چلے کہ اس میں الیکٹرک سپلائی ہے کتنے وولٹیجز ہیں. تو وہ پراپرلی اس کی مارکنگ کا کہتا ہے یہ رول 60. اس کے بعد آپ کا چیپٹر 7 میں ہی رول 61A اس میں مین سوئچ بورڈ کے حوالے سے ہے کہ آپ کا جو مین سوئچ بورڈ ہے میڈیم یا ہائی وولٹیج کا تو وہ ان کے بیچ جو سپیس ہے وہ منیمم 3 فٹس کا ہونا چاہیے. یعنی آپ کی جو سوئچ گیئرز ہیں 2 سوئچ گیئرز اگر آمنے سامنے ہیں اپوزٹ سائڈ پہ ہیں تو ان کے بیچ ڈسٹینس کم سے کم 3 فٹ کا ضروری ہے. 3 فٹ سے کم ڈسٹینس نہ ہو. یہ چیپٹر 7 کا رول 61 کہتا ہے. اگر 3 فٹ سے آپ کا وہ گیپ کم ہوگا تو آپ اس رول کو کمپلائی نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ 3 فٹ کا منیمم گیپ ہے اس میں. پھر چیپٹر 10 رول 99 کا سیکشن 3 ہے. اس میں لائٹنگ کمیونیکیشن اینڈ فائر پریکاشنز.
تو فائر پریکاشنز کے حوالے سے اس میں ہے کہ وہاں جی آپ کا جہاں پہ پاور جنریشن یا سب اسٹیشن یا ڈسٹریبیوشن سسٹمز ہیں تو وہاں فائر ایکسٹنگیشرز الیکٹریکل کے فائر ایکسٹنگیشر ہونی چاہیے، یعنی جو CO2 فائر ایکسٹنگیشر ہیں وہ اور ریڈیلی اویلیبل ہونا چاہیے، ان کی پراپر انسپیکشن اور ان کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو انشور کر کے وہاں پہ وہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چیپٹر 10(111) سیکشن 1 یہ ہے آئلینڈ گیس کے حوالے سے، جو آرگنائزیشن آئلینڈ گیس کے جو پروسیس پلانٹ ہیں ان میں یہ رول امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کی جو گیس انوائرمنٹ ہے یا فلیمیبل انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ڈسٹ یا کیمیکل، یہ کیمیکل پلانٹ کے لیے بھی امپلیمنٹ ہے، جہاں پہ فلیمیبل ایٹماسفیئر ہو تو وہاں پہ آپ کی جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ پراپر اس زون کے حساب سے ڈیزائن ہونی چاہیے جو آپ کے پروسیس پلانٹ میں جو انوائرمنٹ ہے کہ زون 0 ہے، زون 1 ہے یا زون 2، تو تمام الیکٹریکل اس میں اپلائنسز وہ یوز ہونی چاہیے جو ہزارڈس ایریا کلاسیفیکیشن کے حساب سے ڈیزائن ہوں۔ اس میں نارمل الیکٹریکل ایکوپمنٹس آپ انسٹال نہیں کر سکتے جو آپ کا گیس انوائرمنٹ یا فلیمیبل انوائرمنٹ جہاں پہ پرسسٹ کر رہا ہو۔ پھر چیپٹر 10 میں رول 115 اس کا سیکشن 2 اور 3 ہے، وہ سپرویژن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ جی الیکٹریکل میں ہمیشہ کام کی سپرویژن پراپر اتھورائزڈ اور کوالیفائڈ سپرویژن ہو، سپروائزر ہوں۔ نان کوالیفائڈ یا نان اتھورائز سپروائزر الیکٹریکل کی کام کو سپروائز نہیں کر سکتے یا اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح اس کے رول 2 اور 3 میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ وہ سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے انکلوجر کو پراپرلی کلوز کرنا، جو ڈورز ہیں ان کو پراپر کلوز کرنا، ارتھنگ سسٹم کو وہاں سے ریموو کرنا اور انشور کرنا کہ تمام مینٹیننس ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہو گئے، ان کی جو آئسولیشن، انرجائزیشن وہ پراپر جو سپروائزر ہو، جو اتھورائز سپروائزر ہو، سپروائزر انجینئر یا ٹیکنیشین بھی ہو سکتا ہے اور سرٹیفائڈ سپروائزر بھی ہو سکتا ہے، جو اتھورائزڈ ہیں وہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سیکشنز ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں جو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ پاکستان میں ان پہ یہ رولز جو الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کی کمپلائنس ضروری ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو پبلک سیکٹر کے جو رولز ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔